میں کسی مردہ لاش کو زندہ دیکھنا یہ اس کی روح ہے یا ہمزاد ہے؟ خواب میں مردہ لاشیں مردہ نظر نہیں آتی، اکثر وہ زندہ ہوتی ہیں، کیونکہ وہ خواب ہے نا، کچھ بھی آ سکتا ہے. تو اگر وہ مردہ ہی آ رہا ہے پھر خواب تھوڑی ہوا. تو خواب میں تو الٹا سیدھا کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. مردہ زندہ ہو کے بات کرو گے، زندہ مرے ہوئے پڑے ہوں گے. تو اتنا زیادہ ان خوابوں کو لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی مر جاتا ہے تو خواب میں اکثر آتا ہے، زندہ ہو کے ہی آتا ہے عام طور پہ، کیونکہ مر کے آنے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو جاگتی حالت میں ہی مرا ہوا تھا. تو خواب میں آنے کا فائدہ ہے، خواب میں تو آگے باتیں کرے گا نا. تو لوگ مجھے کہتے ہیں مجھے ابا خواب میں آؤں زندہ تھے. میں نے کہا خواب میں مرے ہوئے اکثر نہیں آتے. اگر خواب میں بھی مردہ ہی آ رہے ہیں پھر اس کی کوئی تعبیر ہوگی، پھر اس کی کیا ہوگی؟ یا تو خواب میں آ کے کوئی ایسا میسج دیا جو بڑا عجیب سا میسج، پھر کوئی تعبیر نکلے گی. نارملی خوابوں کو زیادہ لفٹ نہ کرایا کریں، اس سے ٹائم ویسٹنگ. قبر پر کھڑے ہو کر کسی مردہ شخص سے معافی مانگ سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، قبروں پہ پھر میت کے لیے دعا کیا کریں، اس کے علاوہ کچھ اور مت کیا کریں، رپورٹیں نہ پیش کیا کریں. قادیانیوں کو خواب بہت آتے ہیں. جو بھی قادیانی ہوگا نا، آپ اس سے پوچھیں کیوں ہوئے، وہ کہے گا مجھے خواب آیا تھا، مجھے خواب میں یہ ہوا، مجھے یہ ہوا، مجھے فلانا ہوا، مجھے ڈمکانا ہوا. پھر کسی نے بتایا مرزا نبی ہے. خواب کسی کو 100% بھی روزانہ بھی آنا شروع ہو جائے نا، وہ قرآن اور حدیث پر حجت نہیں ہے. شریعت میں پہلے قرآن و سنت ہے، خوابوں کا درجہ اس کے بہت بعد ہے. خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، جبکہ قرآن و سنت عین نبوت ہے. سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ یہ خوابوں نے بڑے بڑے صوفیہ کا بیڑا غرق کیا ہے. جب انسان نیک بنتا ہے نا، اس کی تباہی خوابوں سے شروع ہوتی ہے، یاد رکھو. اس کو اچھے اچھے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل کیا ہو گیا ہوں، پہنچ گیا ہوں. خواب کو میں حقیقت ہے لیکن اتنی نہیں ہے جتنی لوگوں نے بنا لی ہے. پہلے اعمال ہیں، اس کے بعد کیا ہے؟ ابے بول لو نا یار. خواب لوگ بہت زیادہ استخارہ کر کے خواب آئے گا، پھر تو بہت ہی پروٹوکول دیتے ہیں اس خواب کو، بہت گراؤنڈ ریئلٹی کو نہیں دیکھتے، زمینی حقائق کو نہیں دیکھتے، خوابوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ خواب آیا کاروبار بہت چمکے گا، حالانکہ سب کہہ رہے ہیں بھائی نہیں چل رہا ہے یار. سردیوں میں کون برف بیچتا ہے بھائی؟ دسمبر میں برف بیچ رہا ہے، کہہ رہے ہیں مجھے کیا آیا تھا؟ خواب آیا تھا. ہاں تو خواب جو ہے نا، خواب ان کو زیادہ پہلے گراؤنڈ ریئلٹی ہے، اس کے بعد دوسرے درجے میں خواب ہیں. اچھا خواب آ گیا، چلو بھائی اچھی بات ہے، اللہ کی طرف سے کچھ حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. لیکن اعمال خراب ہیں اور خواب میں جنت میں ٹہل رہے ہیں تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے. اور اعمال اچھے ہیں، گناہوں سے بچنے کی توفیق مل رہی ہے، خواب میں جہنم آ رہی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اما من اعطا واتقا، جو دے گا اللہ کی راہ میں، صدقہ کرے گا اور گناہوں سے بچے گا، فسنیسرہ للیسرا، ہم اس کو جنت کی طرف لے جائیں گے. واما من بخل واستغنی، اور جو کنجوسی کرے گا، صدقات و خیرات نہیں کرے گا اور شریعت کے حکام کو فالو نہیں کرے گا، اللہ سے تکبر کرے گا، فسنیسرہ للعسرا، تو ہم اس کو جہنم کی آگ کی طرف دھکیلیں گے اس کو آہستہ آہستہ. تو پہلے قرآن و سنت ہے، خواب کا درجہ اس کے بولو بھائی بعد ہے. تو اس لیے کسی کو خواب میں آ جائے مرزا سچا نبی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. خواب میں آ جائیں فلاں پیر صاحب ہیں، فلاں ہیں، اس سے کوئی فرق. یہ سارے جتنے باطل فرقے ہیں، گمراہ لوگ ہیں، یہ سب الہامات اور خوابوں کی پیداوار ہیں. یہ بات یاد رکھ، سب سب کے پاس کرامتیں ہوتی ہیں. میرے پیر صاحب کو میں نے چاند پہ دیکھا، میں نے ان کو مریخ پہ ٹہلتے ہوئے دیکھا، صحیح ہے نا، میں نے ان کو قبر سے نکلتے ہوئے دیکھا، میں نے ان کو یہ سب کے پاس قصے بہت ہوتے ہیں یہ، اور انہی چیزوں سے یہ لوگ متاثر ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ. انڈیا سے محبوب پاشا صاحب پوچھتے ہیں سر، یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ ہمیں بھی لوگ کئی دفعہ پوچھتے ہیں کہ وہ خوابوں کی تعبیرات کی مختلف کتابیں ہیں مارکیٹ میں، تو ہر مولوی صاحب نے ان کو اٹھا کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. جیسے کوئی آتا ہے ان کے پاس، کوئی بھی خواب بیان کرتا ہے تو وہ وہاں سے تعبیر بتا دیتے ہیں، یا پھر عام لوگوں نے بھی گھروں میں رکھی ہوئی ہیں. تو کیا اس طرح سے عام پبلک کے لیے خوابوں کی تعبیر ان کتابوں سے اخذ کرنا درست ہے؟ دیکھیں، خوابوں کی تعبیر کا جو یہ علم ہے، یہ کوئی سلیبس اس کا یا کوئی نصاب نہیں ہے کہ کوئی بھی اٹھے اور وہ کہہ کہ میں نے چونکہ وہ سلیبس پڑھا بھی، وہ بھی چیز ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے یہ عطا ہوا ہے، ایسے ہی بعض بزرگان دین کو قدرت کی طرف سے ایک اللہ ملکہ عطا فرما دیتے ہیں کہ جب کسی کو کوئی خواب آتا ہے تو وہ ان کا دماغ اس کی تعبیر کی طرف چلا جاتا ہے. اس کی میں آپ کو ایک بہترین مثال دیتا ہوں. ایک دفعہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے اللہ نے وہ ملکہ نہیں دیا ہے، میں کبھی کبھار ذہن میں تعبیر آ جاتی ہے، تو ایک مثال دے رہا ہوں کہ خاتون نے بتایا کہ میں نے اپنے شوہر کو بہت ہی گندے کپڑوں میں دیکھا ہے.
تو یعنی کپڑے گندے ہیں, میلے ہیں, اور ان خاتون کے اپنے شوہر سے تعلقات بھی اچھے نہیں چل رہے تھے. اچھا تو میں نے ان کو تعبیر بتائی, وہ یہ ان کا یہ خیال تھا کہ میرا شوہر گندا ہے. تو میرا ذہن اس طرف چلا گیا, میں نے کہا آپ کے شوہر کے کپڑے گندے ہیں تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں, تو آپ کے شوہر کا لباس تو آپ ہو. تو تعبیر یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے حقوق میں کوتاہی کر رہی ہیں, یعنی شوہر کے حقوق میں آپ کی طرف سے گڑبڑ ہو رہی ہے. تو یہ آپ کو خواب میں اللہ کی طرف سے شاید اشارہ دیا گیا, کیونکہ ان کا لباس تو آپ ہو, تو ان کے کپڑے خراب ہیں تو اس کا مطلب آپ میں گڑبڑ ہے. یقین نہیں ہے, ظاہر ایک تعبیر ہے. تو کبھی انسان کا دماغ چلا جاتا ہے کہ ایسی تعبیر کی طرف جس میں لگتا ہے کہ یہ صحیح تعبیر ہے. یہ کتابوں سے نہیں ہے, کتابوں میں لگی بندی چیزیں ہوتی ہیں, یہ دیکھ لیا تو یہ مطلب ہے. حالانکہ ایک ہی چیز ایک کے حق میں اس کی تعبیر کچھ اور ہوگی, وہی چیز جب کسی دوسرے کو آ رہی ہے خواب میں تو اس کی تعبیر, مثال کے طور پر آپ کسی کے بھی کپڑے گندے دیکھیں تو یہ مطلب نہیں کہ اس کی بیوی خراب ہے. این ممکن ہے اللہ نے دکھا میلا آدمی ہے اس سے ذرا دور رہو, ٹھیک. اور یہ بھی ممکن ہے وہ میلا نہ ہو, اس کے میلے پن کا تعبیر الٹی ہو بالکل. تو کتابوں سے یہ چیزیں نہیں ہوتی, یہ ایک وہبی چیز ہے, قدرت کی طرف سے ایک عطا ہوتی ہے. تو اس کتابیں پڑھ کے میری رائے ہے کہ یہ کتابیں پڑھ کے یہ فن نہیں آتا, اور یہ کوئی لگے بندے اصول نہیں ہے. یہ دیکھا, ہاں کچھ چیزوں کا حدیث میں آتا ہے, جیسے دودھ جو ہے یہ علم سے تعبیر ہے. دودھ پینا خواب میں ایک اچھی علامت ہے, یہ اس کی علامت ہے آپ, کیونکہ دودھ خیر کثیر ہے, بہت ساری چیزیں دودھ میں, تو علم بھی خیر کثیر ہے. تو اس میں کوئی دودھ اگر خواب میں پی رہا ہے تو اچھی تعبیر کی جا سکتی ہے اس کی. ایسے 2-4 چیزیں ملتی ہیں ہمیں روایات میں, باقی پوری کتابیں اور پڑھنا اور اس میں یہ صحیح, میں نہیں اس کو صحیح سمجھتا. بہت بہت شکریہ سر, جزاکم. شریعت میں خواب کی کیا حیثیت ہے, تفصیل سے وضاحت فرمائیں. صحیح حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لم یبق من النبوۃ الا المبشرات, کہ نبوت ختم ہو گئی مگر مبشرات, خوشخبریاں باقی ہیں. صحابہ نے پوچھا ومل مبشرات یا رسول اللہ, وہ خوشخبریاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رؤیا الصالحہ, صحیح حدیث ہے بالکل, فرمایا وہ خوشخبریاں ہیں نیک خواب. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں مسلمان کا جو ہے نا خواب وہ سچے ہوں گے, یہاں تک کہ ایسا ہونے لگے گا کہ ایک بھی خواب اس کا جھوٹا نہ ہو. تیسری حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت خواب جو ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. تو ہم ان تینوں حدیثوں کو جمع کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں اچھے خواب آنا زیادہ شروع ہوں گے مومن کو. مومن سے مراد فرد کامل یعنی نیک لوگ. تو خواب کی اتنی حیثیت ہے کہ وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے, اس میں صداقت کا امکان ہوتا ہے لیکن وہ شرعی حجت نہیں ہوتا. صحیح. تو بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ جب دین پہ چل رہے ہیں تو معاشرہ آپ کی مخالفت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں جس سے آپ کو حوصلہ ملتا ہے, تسلی ملتی ہے. تو یہ ہوا ہے, کافروں کو بھی اچھا سچا خواب آ سکتا ہے لیکن مسلمانوں کو جو نیک مسلمان ہیں ان کے خواب میں سچائی کا امکان زیادہ ہوتا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ آج کل کچھ بھی لوگوں کو آ جائے خواب میں اٹھ کے پھر علماء کو بھی پریشان کرتے ہیں, روزانہ ہی ان کو سچے خواب آ رہے ہیں, روزانہ ہی ڈرانے خواب آ رہے ہیں. تو اس میں تھوڑا سا معاشرے کو بھی دیکھنا چاہیے. میرے پاس جب خواتین کے فون آتے ہیں, مجھے سانپ نظر آیا, مجھے چڑیل نظر آئی, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ میرڈ ہیں؟ وہ کہتی ہیں ہاں. جوائنٹ فیملی میں ہے؟ جوائنٹ فیملی میں. وہ آپ کو اصل میں ساس اور نندوں سے جھگڑے رہتے ہیں تو وہ خواب میں کوئی چڑیل بن کے نظر آ رہی ہے, کوئی سانپ بن کے نظر آ رہی ہے. بعض دفعہ پیٹ خراب ہوتا ہے تو پیٹ میں جب گیس ہوتی ہے تو ڈرانے خواب آتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے, یہ حقیقت ہے. تو اس لیے جتنا شریعت نے بتایا ہے 46واں حصہ بتایا ہے, کل وہی نہیں بتایا ہے اس کو. یہ نہیں بتایا کہ 100% ہے نبوت, 100% سچائی ہے, یہ اس کا 46واں حصہ ہے. تو اصول یہ ہے کہ اگر اچھا خواب آیا تو اس کو من جانب اللہ سمجھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس سے خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو. اگر آپ کے اعمال خراب ہیں تو پہلے اعمال ہیں اس کے بعد خواب ہے. اور اگر برا خواب آیا تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں تو مایوس نہ ہو, کیونکہ پہلے اعمال ہیں بعد میں خواب ہے. یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ خواب حجت نہیں ہے شرعن, یہ میرے خیال ہے ایون کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس نے مسئلہ بتایا کہ وہ بھی خواب میں آ کے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواب میں آ کے اگر کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو وہ مسئلہ کی تعبیر نکالی جائے گی. ٹھیک ہے نا, یعنی اس کو ایز اٹ از نہیں لیا جائے گا. ہاں اگر وہ علماء اس کی تصدیق کریں کہ بھائی شریعت میں کتابوں میں بھی اسی طرح لکھا ہوا ہے تو پھر اس کو فالو کیا جائے گا.